جائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سرور کی آمد، آقا کی آمد۔ لاکھ شیطان ہم کو روکے، فضل رب سے کعبت، لاکھ شیطان ہم کو روکے، فضل رب سے کعبت۔ جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے، جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، آلہ سے آلہ نبی کا جھنڈا، بالا سے بالا نبی کا جھنڈا، آلہ سے آلہ نبی کا جھنڈا، بالا سے بالا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جو خرچ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے نا، جو خرچ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس میں شرعی کوئی ممانعت نہ ہو تو وہ جائز ہوتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک واقعہ احیاء العلوم میں کچھ اس طرح کا لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے یہاں ذکر اللہ کی محفل تھی، تو ایک دوسرے صاحب وہاں اس ذکر میں شریک ہو گئے، تو ان کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، کیونکہ وہاں وہ چراغاں تھا، اب وہ بجلی کا دور نہیں تھا، تو 100 شمعیں وہاں جل رہی تھی، 100 شمعیں۔ تو وہ صاحب عقل سے سوچنے لگے جو ذکر میں حاضر ہوئے تھے کہ اجالا تو ایک شمع سے بھی ہو جاتا تھا، یہ 100 شمع انہوں نے روشن کر دی، یہ تو فضول خرچی۔ تو وہ صاحب دل تھے، روشن ضمیر تھے، انہوں نے ان سے فرمایا کہ جو شمع تمہیں اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے جلتی نظر آئے اس کو بجھا دو۔ تو وہ صاحب اٹھے اور پھونکے مارنے لگے، تو وہ شعر یاد آ رہا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ہوا کا کام تو بجھا دینا ہے، مگر ہوا خود فانوس بن جاتی ہے، قلعہ بن جاتی ہے نا۔ تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو وہ ایک بھی نہ بجھا پائے، تو اب بڑے شرمندہ ہوئے اور ان بزرگ کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی کہ میں اپنے وسوسے سے توبہ کرتا ہوں کہ واقعی کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے جلائے تھے۔ تو یہ بتیاں ہم کس کے لیے جلاتے ہیں؟ ہر اللہ کی رضا کے لیے جلاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی دکھاوا کرنے کے لیے، لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے چراغاں کرتا ہے، بے شک وہ غلط کر رہا ہے۔ اس لیے ہم نے تو وہ صبح بہارا کے رسالے میں نیتیں بھی لکھ کر دے دی ہیں کہ یہ نیتیں کر کے آپ یہ چراغاں اور یہ جشن ولادت اس طرح آپ منائیں۔ تو یہ چراغاں ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں رضا الہی کے لیے کیا۔ یہ جھنڈے وغیرہ کی ہماری ترکیب، یہ سجاوٹوں کی ترکیب اللہ کی رضا کے لیے، تو اس لیے اس کو فضول خرچی نہیں کہیں گے۔ ہم کروڑوں اربوں روپے کے ہر سال بکرے، گائے، اونٹ ذبح کرتے ہی نا، کہاں اتنی گوشت کی ضرورت ہوتی ہے؟ کرتے اللہ کی رضا کے لیے کرتے، کہ اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا۔ اس طرح حج پر ہم اربوں خربوں روپے، ہمیں حساب نہیں آتا، اتنا کرتے ہیں خرچہ، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے
تو ہم کرتے ہیں. پھر یہ تو ابھی تو عمرہ باقی ہے, عمرے پر بھی جاتے ہیں لوگ, اربوں خربوں روپے کا سال میں عمرے پر بھی خرچہ ہوتا ہے. وہ بھی ایک سیزن نہیں رہا بابا, عمرے کے بھی تقریباً 2 دن. آج کل بھی سیزن ہے. جی ہاں, 12ویں کا پورا سیزن ہے یہ. اچھا یہ تو ہمارے لیے ہے نا سیزن, ویسے تو دنیا بھر میں پتہ نہیں کہاں کا سارا سال الاؤڈ ہوں گے. جی ہر وقت طواف تو ہوتا ہی رہتا ہے نا. طواف ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت ہوتا ہے. وہ غوث پاک کا واقعہ ہے نا کہ وہ کسی نے قسم کھائی غوث پاک کے دور میں کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی عبادت نہ کر رہا ہو, اگر میں یہ نہ کروں تو تجھے طلاق. اپنی بیوی کو کہا, جوش میں آ کر کہہ دیا. اب اس نے علماء سے رجوع کہا تو سب علماء نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. تم نماز بھی اگر بولو کہ میں پڑھوں, یہ عبادت تو بہت اعلیٰ فرض ہے نماز, اور اولین فرض ہے, اول فرض ہے, تو نماز پڑھو تم تو دنیا میں کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھ ہی رہا ہوگا. تم تلاوت کرو تو دنیا میں کوئی نہ کوئی تو تلاوت کر رہا ہوگا. تم یہ کرو وہ کرو تو دنیا میں کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا اس وقت. اتنی بڑی دنیا ہے, تو ایسی کوئی منفرد عبادت تم کر ہی نہیں سکتے, اس لیے تمہاری بیوی گئی تمہارے ہاتھ سے. اب یہ پریشان ہو کر بارگاہ غوثیت میں رجوع کیا انہوں نے, تو غوث پاک سے عرض کی کہ حضور آپ یہ میری بیوی کو بچائیں, یہ تو گئی ہاتھ سے میرے. تو غوث پاک تھے نا, بہت بڑے عالم تھے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ولی ہوتا ہے نا, جو ولی ہوتا ہے وہ عالم ہونا اس کا شرط ہے. عالم ہونا اس کا شرائط میں سے ولی کی ولایت کی. جاہل کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا. وہ جو ستے کے نمبر بتاتے نا, لوگ بولتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہوتا ہوگا, سمجھدار ہیں ہم. پہنچنے کی بھی صورتیں نا, کوئی مدینے میں پہنچتا ہے, کوئی لندن میں پہنچتا ہے, پیرس پر پہنچتا ہے, کوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, کوئی شیطان کے پاس پہنچتا ہے. تو یہ ستے کے نمبر بتانے والا پہنچا ہوا ضرور ہوتا ہے, لیکن آپ اس کا کھاتا خود ہی مطلب طے کر لیں وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے, جو ستے کے نمبر بتاتا ہے. تو اس لیے مطلب ہے کہ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے. تو غوث پاک تو ولیوں کے بھی سردار تھے, تو یہ کتنے بڑے عالم ہوں گے. تو یہ بہت بڑے علامہ تھے, بہت بڑے مفتی تھے, میرے آقا میرے مرشد. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کے پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. کچھ دیکھا تو غوث پاک کا دامن پکڑا ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے غوث پاک نے فرمایا کہ ایک صورت ہے کہ مطاف کو خالی کروا لیا جائے. مطاف وہ جہاں طواف کیا جاتا ہے, اور اس وقت کوئی بھی طواف نہ کرے, تم اکیلے جا کر طواف کرو. تو چونکہ روئے زمین پر ایک ہی کعبہ ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے, تو تم یہ طواف کر لو تو تم ایسی عبادت کر پاؤ گے جو اس وقت کوئی نہیں کر رہا ہوگا. رستہ نکالا نا غوث پاک نے. تو میں بہرحال بات یوں چلی تھی, بات تو آپ آگے بات تو ہم غوث پاک کو تو لائیں گے نا بابا. میں ان کی تو عدالت میں پیش کریں گے نا کیس, کہ ہم کو یہ آپ کی یاد منانے سے کوئی بولتا ہے, شیطان بولتا ہے یوں نہیں کرو, کوئی بولتا ہے کہ چراغاں مت کرو, کوئی بولتا ہے 11ویں کی نیاز مت کرو. اپنے بچوں کی شادی میں اربوں روپے کے کھانے اڑا دیتے ہیں, لاکھوں کروڑ روپے کے ہپ کھا جاتے ہیں, اور ہم آپ کی نیاز کی اگر پلاؤ کھائیں یا دال چاول کھائیں تو بھی بولتے ہیں کہ یوں نہیں. کائے کو بولتے ہیں؟ غوث پاک کو فریاد تو کریں گے نا. آپ نے فریاد کی, تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. پیدانے غوثیہ رضی اللہ